کہانی کا عنوان ہے بلیوں کی حکومت اور یہ تحریر ہے اشتیاق احمد کی۔ یہ کسی جزیرے کی کہانی نہیں جس پر بلیوں نے قبضہ کر لیا ہو، نہ کسی ایسے جادوئی دیس کی کہانی ہے جہاں کسی جادوگر نے جادو کے زور سے انسانوں کو بلیاں بنا دیا ہو۔ یہ تو سرے سے کوئی کہانی نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے۔ ان دنوں ہمارے گھر پر بلیوں کی حکومت تھی اور یہ حکومت میری وجہ سے قائم ہوئی تھی۔ میں نے سارے گھر کی مخالفت کے باوجود گھر میں ایک عدد بلی پال لی تھی۔ بھائی جان بلی پالنے کے سخت مخالف تھے۔ باجی بلی کے سائے سے بھڑکتی تھی اور امی جان اور ابا جان تو بلی کی صورت ہی سے بیزار تھے۔ ان حالات میں میرا ایک عدد بلی پال لینا ایک بڑے کارنامے سے کم نہیں تھا۔ سب کی مخالفت مول لی، ہاتھ جوڑے، منتیں کی اور کچھ نہ بن پڑا تو بھوک ہڑتال شروع کر دی۔ اس ہتھیار کے آگے تو اچھے بھی گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، لہذا سب کو ہار ماننا پڑی۔ ہار مانتے وقت ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ایک دن اس گھر میں ہر طرف بلیاں ہی بلیاں ہوں گی۔ ہوا یہ کہ میری بلی، جسے میں نے کٹی کا نام دیا تھا، اس نے پڑوس کی 3-4 بلیوں سے دوستی کر لی۔ برسات کا موسم آیا تو ان سب نے ایک ساتھ بچے دے ڈالے۔ بس پھر کیا تھا، جو ہی بچے ذرا بڑے ہوئے گھر میں جیسے بھونچال آنے لگا۔ میری بلی کے بچوں نے تو خیر گھر میں ڈیرا ڈالا ہی تھا، اس کی سہیلیوں کے بچے بھی اس گھر کو پسند کرنے لگے اور دن رات یہیں رہنے لگے۔ ایک دن میں نے ان سب کو بڑی مشکل سے گنا۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ ان دنوں ہمارے گھر میں ہو کیا رہا تھا۔ اتوار کا دن تھا، سب اپنے اپنے بستروں میں دبکے ہوئے تھے۔ اچانک بھائی جان نے مجھے آواز دی، ارے بھائی شوقی، میاؤ۔ بستر سے یہ جواب ملا، ہے یہ بستر پر تم سو رہے ہو یا بلیاں؟ بھائی جان غصے کے عالم میں میرے بستر کی طرف بڑھے اور پھر بستر کی چادر ایک جھٹکے سے الٹ دی۔ دوسرے ہی لمحے ان کے منہ سے ایک چیخ نکلی۔ میرے بستر سے بلی کے بچے اٹھ کر گھر کے مختلف کونوں کا رخ کر رہے تھے۔ حد ہو گئی، تمہیں کتنی مرتبہ منع کیا ہے کہ ان کمبختوں کو بستر میں نہ سلایا کرو۔ میں کب سلاتا ہوں، یہ تو خود ہی چڑھ آتے ہیں، بھگا دیا کرو۔ پھر آ جاتے ہیں، میں نے معصومیت سے کہا۔ جو ہی بھائی جان وہاں سے ہٹے، ایک بار پھر میاؤں کی آواز آئی، ساتھ ہی بھائی جان کی چیخ نکل گئی۔ بلی کے ایک بچے کی دم پر ان کا پاؤں پڑ گیا تھا۔ عین اسی وقت باجی کی چیخ سنائی دی، شوقی فوراً ادھر آؤ۔ وہ غسل خانے کے دروازے پر کھڑی تھی۔ کیا ہوا باجی؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ تمہارا سر، نکالو ان بدبختوں کو غسل خانے سے۔ انہوں نے آنکھیں نکالی۔ ارے یہ یہاں بھی پہنچ گئے، میں نے حیران ہو کر کہا اور غسل خانے میں گھس گیا۔ 4-5 بچے پانی کے ٹب میں چھینٹے اڑا رہے تھے اور ایک صاحب نل کے اوپر چڑھے ہوئے تھے۔ غسل خانے سے انہیں نکال کر فارغ ہوا ہی تھا کہ باورچی خانے سے امی جان کی غضبناک آواز آئی، شوقی خدا تمہیں غارت کرے، ادھر آؤ۔ میں ہامتا کامتا ادھر دوڑا۔ کیا بات ہے امی؟ بات پوچھتے ہو؟ تمہارے لاڈلے نے سارے باورچی خانے کو کباڑ خانہ بنا دیا ہے، ذرا دیکھو تو کیسے دھرنا مارے بیٹھے ہیں۔ میں اندر داخل ہوا۔ وہ بچے برتنوں کی الماری میں گھسے دھما چوکڑی مچا رہے تھے۔ ایک آٹے کے تھیلے پر بیٹھا اپنی ناک رگڑ رہا تھا، ایک صاحب انڈے توڑ کر پیالے میں ڈال رہے تھے، دوسرے صاحب نے فرائنگ پین سنبھال رکھا تھا، شاید آملیٹ بنانا چاہتے تھے۔ میں انہیں اٹھا کر باہر پھینکنے لگا۔ اچانک ابا جان کی آواز کانوں سے ٹکرائی، شوقی کہاں ہو تم؟ میں ابا جان کے کمرے کی طرف دوڑا۔ وہ دیکھتے ہی چلائے، یہ کیا آفت مچا رکھی ہے تم نے؟ جی میں نے حیران ہو کر پوچھا
اور نہیں تو کیا، میں نے؟ بلی کے بچے تم نے ہی تو پالے ہیں۔ جی میں نے تو صرف ایک بلی پالی تھی، میں نے گھبرا کر جواب دیا۔ بکو مت، چلو ان کو باہر نکالو۔ یہاں بھی پہنچ گئے یہ، میں نے حیران ہو کر کہا، کیونکہ ابا جان اپنے کمرے کے دروازوں کو ہر وقت بند رکھتے تھے۔ ہاں، رات ایک کھڑکی کھلی رہ گئی تھی۔ میں نے کمرے میں چاروں طرف دیکھا۔ ابا جان کی میز پر 3 بچے قابض تھے، میز کے تمام کاغذات زمین پر بکھرے پڑے تھے، اور 2 بچے اخبار کی شاید کشتی بنا رہے تھے۔ ابھی انہیں بھگا کر فارغ ہی ہوا تھا کہ امی جان نے آواز دی، شوقی اگر تم فارغ ہو گئے ہو تو باورچی خانے میں آ کر میرا ہاتھ بٹاؤ۔ کیوں؟ باجی کہاں گئی؟ میں نے باہر ہی سے پوچھا، کیونکہ بلی کے بچوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کر تھک چکا تھا۔ وہ نہا رہی ہے۔ فرمائیے کیا کرنا ہے؟ میں نے باورچی خانے میں پہنچ کر پوچھا۔ پہلے تو وہ دودھ والی دیگچی مجھے پکڑا دو۔ میں نے دیگچی اٹھائی، وہ خالی تھی۔ یہ تو خالی ہے، دودھ کسی اور میں ہوگا۔ میں نے کہا خالی ہے، لیکن دودھ تو میں نے رات اسی میں گرم کیا تھا۔ میں نے دیگچی کا ڈھکنا اٹھا کر دیکھا، وہ اندر سے بالکل صاف تھی۔ یہ تو بالکل صاف ہے، دھلی دھلائی۔ حیرت ہے، امی جان کے منہ سے نکلا۔ انہوں نے تمام دیگچیاں دیکھ ڈالیں، دودھ کا کہیں نام و نشان تک نہ تھا۔ آخر پتہ چلا دودھ اسی دیگچی میں تھا، اور بلیوں کے بچوں نے رات دعوت اڑائی تھی۔ لیکن حیرت اس بات پر تھی کہ انہوں نے دیگچی میں کہیں بھی دودھ لگا نہ رہنے دیا، بالکل دھلی ہوئی لگ رہی تھی۔ اس کے بعد امی نے مجھے جن نگاہوں سے گھورا بیان سے باہر ہے۔ ناشتے سے فارغ ہو کر جو وہاں سے بھاگا تو اپنے کمرے میں پہنچ کر ہی دم لیا۔ آؤ دیکھا نہ تاؤ، کرسی پر گر گیا۔ دوسرے ہی لمحے ایک درد بھری آواز نیچے سے ابھری، میاؤں۔ میں اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ ایک بچہ مجھ سے پہلے ہی کرسی پر بیٹھا تھا، اور میں اسی کے اوپر بیٹھ گیا تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ پوری طرح نہیں بیٹھ پایا تھا کہ اچھل پڑا۔ بلی کا بچہ اٹھ کر بھاگا اور کمرے کے کونے میں دبک کر مجھے خوف زدہ نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں نہ جانے کیا تھا، مجھے ترس آ گیا۔ آگے بڑھ کر پچکارتے ہوئے اس کو اٹھا لیا اور اپنی میز پر بیٹھ گیا۔ اب میں میز پر بیٹھا یہ مضمون لکھ رہا ہوں، اور بلی کا بچہ مجھے لکھتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ اسے کیا معلوم کہ میں اس کے بہن بھائیوں کے متعلق لکھ رہا ہوں، جن کی وجہ سے ہر روز میری مرمت ہوتی ہے، اور یہ ہیں کہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے، ٹس سے مس نہیں ہوتے، ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی۔ اب اس وقت جب کہ میں یہ مضمون لکھ رہا ہوں، یہ بچہ اپنا کام کر ہی گیا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یہ مضمون یہیں پر ختم کرنا ہوگا، کیونکہ اچانک بلی کے بچے نے میرے دائیں ہاتھ کی انگلی پر جھپٹا مارا اور انگلی منہ میں لے کر چبا ڈالی۔ اب مجھے یاد آیا کہ ناشتے سے فارغ ہو کر میں نے ہاتھ نہیں دھوئے تھے۔ ہاتھ سے ناشتے کی خوشبو آ رہی تھی، اس لیے بچہ اسے بھی ناشتے کی کوئی چیز سمجھ بیٹھا۔ اب جب میری انگلی زخمی ہو گئی ہے، میں مزید لکھنے سے قاصر ہوں۔ اگر ایسا نہ ہوتا اور پوری تفصیل سے واقعات لکھتا تو شاید پورا ایک ناول لکھ ڈالتا۔ بہرحال یہ آخری الفاظ کسی نہ کسی طرح بائیں ہاتھ سے لکھ رہا ہوں تاکہ مضمون چھپ سکے۔ دعا کیجئے میری انگلی جلد ٹھیک ہو جائے اور میں پھر بلیوں کی حکومت پر کچھ لکھ سکوں۔